أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 99 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جو کافر اور منافق لوگ ہیں، آپ انہیں جتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوں گے. اگر آپ ان کے ساتھ دوستی یاری والا معاملہ کرنا چاہیں تو بھی کبھی بھی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ان کے راضی ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کی طرف آ جاؤ تاکہ تم اور یہ دونوں برابر ہو جائیں. تو جب تک یہ مومنوں کو کفر کی طرف نہیں لوٹا دیتے اس وقت تک یہ کافر اور منافق لوگ کبھی بھی مسلمانوں سے راضی اور ان کے دوست نہیں بن سکتے. اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اپنا دوستی یاری والا تعلق قائم نہ کریں. دنیاوی معاملات میں لین دین کاروبار یہ چھوٹے موٹے چلتے ہیں، لیکن جس طرح مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ اس انداز سے نرم رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ دوستی یاری والا معاملہ اختیار کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہاں پہ بیان فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. اور وہ یعنی کافر اور منافق وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی کافر ہو جاؤ. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تاکہ تم اور وہ کافر آپس میں برابر ہو جاؤ. یعنی کافر اور منافق ہمیشہ یہ چاہتے ہیں مومنوں کے بارے میں کہ یہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر کے اندر آ جائیں، کافروں کی طرح کافر بن جائیں تاکہ یہ اور مومن یہ آپس میں سارے برابر ہو جائیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لہذا فرمایا کہ تم ان منافقوں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اور اگر یہ کافر اور منافق لوگ دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالایمان کی طرف نہیں آتے اور اپنی انا پہ اٹے رہتے ہیں، اپنے کفر اور منافقت کے اوپر اٹے رہتے ہیں اور اسلام کے لیے ہجرت کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں مومنوں کو تنبیہ فرمائی فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ تم ان کافروں کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں وہیں پہ قتل کر دو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ. کیونکہ یہ جو کافر اور منافق لوگ ہیں یہ کبھی بھی مومنوں کے دوست اور مددگار نہیں بن سکتے.
اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الممتحنہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ واضح الفاظ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے اور مومنوں کے دشمن ہیں انہیں اپنے دوست نہ بناؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے یعنی اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اپنا مددگار نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، فرمایا کہ اے مومنو، تم تو ان کی طرف محبت والا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو، محبت والا پیغام بھیجتے ہو، لیکن فرمایا وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور یہ جو کافر ہیں انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو آپ لے کر آئے تھے، یعنی جو آئے مومنوں تمہارے پاس حق آیا، انہوں نے تو اس حق کا ہی انکار کر دیا، اس لیے فرمایا تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو احباب دی وقار، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ دوستی یاری والا تعلق اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوستی یاری سے مراد یہی فقہا نے لیا کہ انہیں تحفے تحائف دینا، ان کے تحفے تحائف قبول کرنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا اور ان کو بھی اپنی خوشی غمی کے اندر شریک کرنا، یہ دوستی یاری ہو جاتی ہے، یہ کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں کہیں کاروباری ڈیلنگ پڑ جاتی ہے، کوئی ایسا لین دین کا معاملہ پڑ جاتا ہے، تو وہ آپس میں جیسے بندہ عام بازار کے اندر جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کاروبار تجارتی معاملات کرتا ہے، تو اس طرح تجارت کی حد تک، کاروبار اور دنیاوی معاملات کی حد تک اگر آپ ان کے ساتھ کوئی لین دین کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ اختیار کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنا اور ان کی خوشی غمی کے اندر محبت کی بنا پہ شریک ہونا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر احباب دی وقار، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے ایک ہجرت کا بھی تذکرہ فرمایا، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں یا ہجرت کرنے کے بعد جہاد کے لیے روانہ ہوں۔ تو ہجرت کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ہجرت عام طور پر دو طرح کی ہوتی، ایک ہے دار الحرب سے دار الایمان کی طرف یا دار السلام کی طرف ہجرت کرنا، اور ایک ہے کفر سے اسلام کی طرف یا برے اعمال سے اچھے اعمال کی طرف ہجرت کرنا۔ جیسا کہ زمانہ قدیم کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، پھر لوگ حضور کے دشمن بنتے گئے، مومنوں کے دشمن بنتے گئے، انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پہ رہنا بڑا مشکل کے اندر ڈال دیا۔ تو ایسی صورت میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے تو اب تمام مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ جو بھی مکہ کے اندر موجود ہیں، اگر ان کے لیے کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے جائیں، کیونکہ یہ اصول رکھا کہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ جہاں اسے اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے نام کا پرچار کرتا ہے تو اسے تنگ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہ جگہ دار الحرب کہلاتی ہے۔ اور جہاں مسلمانوں کو اپنی آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت ہو، مسلمان سر عام اپنی عبادات کر سکتے ہوں، اسے دار السلام کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، عبادات کرنے کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہو، تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں اس کی جان کو امان ہو اور اللہ کی عبادت کرنے کی اسے اجازت ہو۔ تو بارکیف جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو اس وقت مکہ کی کنڈیشن ایسی تھی
کہ جو بندہ اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، اسے تنگ کیا جاتا تھا، ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، تو اس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا یہ واجب ہو گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، مکہ فتح ہو گیا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ دارالحرب نہیں رہا۔ ایسی صورت میں پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا یا کسی اور طرف جانا یہ واجب نہیں رہا، بلکہ یہ بھی دارالسلام ہے اور وہ بھی دارالسلام ہے۔ ایسی صورت میں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ مطلقاً دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالسلام کی طرف جانا یہ قیامت تک جاری رہے گا کہ لوگ جہاں تنگی کے اندر مبتلا ہوں، وہاں پہ اللہ کا ذکر نہ کر سکتے ہوں، ان کے پاس اپنی قوت اور طاقت اور حکومت نہ ہو کہ وہ کافروں کا مقابلہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سے دارالحرب سے ہجرت کر کے ایسی جگہ کی طرف چلے جائیں جہاں انہیں اللہ کا ذکر کرنے کی سر عام اجازت ہو، اگرچہ وہاں پہ کافروں کی حکومت ہو، لیکن مسلمانوں کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، انہیں عبادات کرنے کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ دارالسلام ہی کہلاتا ہے۔ پھر احباب دی وقار، دوسری ہجرت ہے برے اعمال سے اچھے اعمال کی طرف ہجرت کرنا۔ کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، اور یہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے واجب ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ گناہ کو چھوڑ کر اچھے اعمال کی طرف منتقل ہوتا رہے، گناہ سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف منتقل ہوتا رہے، اور یہ سب سے کمال اور سب سے افضل درجے کی ہجرت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کی، یعنی وہ کام جن کے کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، اگر بندہ ان کاموں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو وہ مہاجر نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو ان کاموں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ میرے خالق و مالک نے ایسے کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ صحیح معنوں میں مہاجر ہے کہ اس نے برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال کی طرف ہجرت کر لی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک روایت تفسیر تبیان القرآن کے اندر نقل کی گئی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے، کون سی ہجرت بہترین ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کر لی، اس نے سب سے افضل ہجرت کر لی۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی منہیات ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جو برے اعمال ہیں، ان اعمال کو ترک کر کے اگر بندہ اچھے اعمال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ ایسے بندے کو ہجرت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہجرت ہے یہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے ہے۔ جو دارالحرب سے دارالایمان کی طرف جانے والی ہجرت ہے وہ تو مخصوص لوگوں کے لیے، کوئی ایسی جگہ پہ ہوں گے تو ان کے لیے ہجرت واجب ہوگی، لیکن یہ جو ہجرت ہے کہ منہیات سے رک کر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف ہجرت کرنا، یہ ہم میں سے ہر بندہ مومن کے لیے لازم اور واجب ہے، اور یہ ساری زندگی کے لیے واجب ہے، قیامت تک کے لیے یہ لازم رہے گی کہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برے اعمال سے بچ کر اچھے اعمال کرتا رہے، تو ایسے بندے کو رب تعالیٰ ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، اس میں عام طور پر بندے کا نیکیوں کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا ذوق اسی طرح سے سلامت رہے،
جیسے اب لوگوں کے دلوں کے اندر برے کاموں کی نفرت موجود ہے، اچھے کاموں کی محبت موجود ہے، لوگ زیادہ اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اگر ہم اپنی عادت بنائیں گے، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے، تو پھر رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ جذبہ بیدار رہے گا۔ لیکن اگر ہم برے لوگوں کی سنگت میں چلے گئے، برے لوگوں کی مجلس ہم نے اختیار کر لی، تو پھر ہمارے لیے اچھے اعمال کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔